اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم نئے اسلامی سال کا آغاز سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد سے کیا کرتے ہیں۔ پوری اسلامی دنیا اسی عمل کو دہرایا کرتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 یا 169 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اس پر کہ جو انہیں اللہ نے دیا ہے اپنے فضل سے، اس پہ وہ خوش ہیں یا وہ شاداں ہیں۔ پھر مزید آگے بیان ہوتا ہے کہ خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ان سے ابھی نہیں ملے، کہ ان پہ نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ آیت نمبر 171 میں 171 میں اللہ فرماتا ہے کہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی، اور یہ کہ اللہ اجر ضائع نہیں کرتا مسلمانوں کا۔ ناظرین، ترمذی اور نسائی کی ایک حدیث کے مطابق شہید کو جو قتل کی تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ جیسے کسی مسلمان کو کوئی خراش لگ جایا کرتی ہے۔ آج ARY QTV نے محفل ذکر حسین کا اہتمام کیا ہے اور اسے کنڈکٹ کرنے کی سعادت میں سیدہ ندا نسیم حاصل کر رہی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، فرزند علی ہیں، آپ سید الشہداء ہیں، آپ پاسبان شریعت ہیں اور آپ محافظ اسلام ہیں۔ آپ کی شہادت نے دنیا میں ایمان کی وہ روشنی پھیلائی کہ جو روز بروز بڑھتی اور وسیع تر ہوتی چلی جائے گی، جس کی ہر کرن دعوت انقلاب کی یا ہر کرن انقلاب اسلام کی دعوت کو غماز ہے۔ آپ کی شخصیت ناظرین اتنے محاسن و محامد سے آراستہ ہے کہ نگاہیں خیرہ ہو جایا کرتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام وہ ہیں کہ جو 4 یا 5 شعبان المعظم کو مدینے میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کے جو بھائی حضرت امام حسن ہیں وہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، تو یہ دونوں ہی شہزادے ہیں، یعنی سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن۔ دونوں شہزادوں کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان مبارک دی۔ دونوں ہی شہزادوں کو گھٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دی، اور وہ اپنے لعاب مبارک کے انداز میں دی، یعنی ان کے مبارک منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ ناظرین، دونوں کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی تجویز بھی کیا اور رکھا بھی۔ دونوں مسلسل اللہ کے رسول سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے حصار میں بھی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت بھی رہے۔ حسین، اگر میں اسے ڈیفائن کروں تو ہے سے حمد، سین سے سجدہ، یہ سے یقین اور نون سے نماز ہے۔ اور پھر حضور کی تربیت کے کیا خوبصورت انداز یا کیا خوبصورت نتائج مرتب ہوئے کہ آپ توحید خالص کے علم بردار بنے، آپ سچائی کے راستے پہ گامزن رہے۔ آپ وہ ہیں ناظرین کہ جن کی سیرت اگر میں مختصراً بتاؤں تو مسلمانان عالم کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ
کے حوالے سے میں یہی کہوں گی اور پھر اپنے بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ شیر خدا کا لال درخشندہ رہے گا، ہر ذہن میں ہر قلب میں وہ زندہ رہے گا، اور نام حسین زندہ و پائندہ رہے گا، اور ہر دور میں یزید تو شرمندہ رہے گا۔ آج ہم کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد جو ظلم و ستم ہوئے اور جو کرباور مرحلے آئے، جو نازک ترین مرحلے آئے، ناظرین اس کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ایک بیان بھی پروگرام میں شامل کیا جائے اس محفل منقبت میں، اور میری جو ساتھی منقبت خواہ ہیں وہ اس حوالے سے پریپیئر ہو کے آئی ہیں، کلام تیار کر کے آئی ہیں کہ جو حضور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہیں، انہیں نذرانہ عقیدت آج کے پروگرام میں پیش کیا جائے گا پرنم اور دلسوز انداز میں۔ لیکن ابھی میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کا، اس محفل منقبت کا باقاعدہ آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جائے، اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں محترمہ افضا نوی۔ کرم کی آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کی آشیانے کی کیا بات ہے، اور آپ کی آستانی کی کیا بات ہے، آپ کی آستانی کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک گھر جو ملی شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کی آستانی کی کیا بات ہے۔ اور فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانا بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، ابن حیدر کی نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کی نانا کی کیا بات ہے، آپ کی آستانی کی کیا بات ہے۔ پھول میں مسکراہٹ ہے اپنی جگہ، پھول میں مسکراہٹ
ہے اپنی جگہ، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور وقت رخصت بھی ہو، آقا ہو سامنے، وقت رخصت بھی ہو، آقا ہو سامنے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے فرما دیں کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، بڑی گہرائی اور بڑی گہرائی ہے اس ایک جملے میں کہ اللہ کے رسول آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسا فرما رہے ہیں، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضہ کی میں ان کے حوالے سے یہی کہہ سکتی ہوں کہ فیضان نظر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین حق کی سر بلندی کے لیے اور رضا الہی کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، اور جو یہ اتنی بڑی قربانی دی ہے کربلا معلیٰ میں، تاریخ عالم میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو آپ کو اذیت دی جا رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی جا رہی ہے۔ جو آپ سے محبت رکھتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور جو آپ کو یاد کرتا ہے، جو آپ کا ذکر کرتا ہے، وہ سرکار دو عالم سید الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر کرتا ہے۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہم ذکر کر رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے نواسے، بڑے سعادت مند نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ہنا حسین سے میں گزارش کرتی ہوں کہ ہمیں منقبت سنائیں۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا، جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا، زہر بائی کو جس کے پلایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین
سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام اور امام ہو گیا شاہ عزت مقام اور امام ہو گیا شاہ عزت مقام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے 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 سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین یہ محفل ذکر حسین ہے. میں ہوں ندا نسیم. ایک وقفہ لے رہے ہیں, ابھی واپس آتے ہیں. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. دنیا میں صرف 2 ممالک ہیں جہاں پہ پولیو جیسی بیماری باقی بچی. ہمیں پولیو کو ہرانا ہے. تو 2 بوند اپنے بچوں کی جان کی خاطر, 2 بوند پاکستان کی خاطر. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے, سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. اور نیزے پہ سر تھا اور زباں پہ تھی آیتیں, نیزے پہ سر تھا اور زباں پہ تھیں آیتیں. قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے. اور نانا کے پاک نام پر ہر چیز وار دی, نانا کے پاک نام پر ہر چیز وار دی. کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے. شمائلہ ناصر بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہی ہیں. تو نے ایسا کیا ہے کام حسین, تو نے ایسا
صدق دل سے تجھے سلام حسین، تو نے ایسا کیا ہے کام حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش والے بھی، فرش والے بھی تیرا کرتے ہیں احترام حسین، تیرا کرتے ہیں احترام حسین۔ اور اس بشر کے نصیب کیا کہنے، جو ہے تیرا دل سے غلام حسین، صدق دل سے تجھے سلام حسین، صدق دل سے تجھے سلام حسین۔ اور کہہ رہی ہے یہ کربلا کی زمین، حق پرستوں کا ہے امام حسین، حق پرستوں کا ہے امام حسین۔ اور تو نے حق کا علم بلند کیا، تیری عظمت کو ہے دوام حسین۔ رشک کرنے لگے ملائک بھی، تو نے ایسا پڑھا کلام حسین، تو نے ایسا پڑھا کلام حسین۔ اور ایسی چشمے فلک نے دیکھی نہیں، تجھ پہ گزری ہے ایک شام حسین، تجھ پہ گزری ہے ایک شام حسین۔ اور منزلیں ان کے گرد رہے ٹھہری، جن کے رہبر بنے امام حسین، جن کے رہبر بنے امام حسین۔ اور دل میں موجیں یقین اترتی ہے کہ جب بھی لیتا ہوں تیرا نام حسین،
جب بھی لیتا ہوں تیرا نام حسین، ایک چشم تر کا طالب ہے، تیرا سرور تیرا غلام حسین، صدق دل سے تجھے سلام حسین، صدق دل سے تجھے سلام حسین، تیرا کرتے ہیں احترام حسین، صدق دل سے تجھے سلام حسین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ اور یہ سلام امام علی مقام پہ کیوں نہ بھیجا جائے، جبکہ آپ نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا، مکے میں پناہ لی، پھر مکے سے رخت سفر باندھا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ صحرا بیاباں پاس کرتے ہوئے، اس سے گزرتے ہوئے 2 محرم الحرام کو بابل و نینوا کی سرزمین پہ قدم رکھا، کہ جو تاریخ میں کربلائے معلیٰ کے نام سے مشہور ہوئی۔ 3 محرم سے یزیدی افواج کی آمد شروع ہوئی۔ 4 محرم کو ایک دستے نے آ کے کہا کہ آپ امام اپنے خیمے فرات سے دور، جو کہ پانی کی نہر ہے، دور جا کے نصب کیجئے۔ اور پھر 7 محرم سے مستورات ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، بھائی ہیں، انصار ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بیٹے ہیں، سب پہ پانی بند کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا کہ 9 محرم کی رات آ گئی، امام نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے دیجئے کہ میں اپنے جانثاران کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی ریاضت کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا ناظرین، کیونکہ یہی تو ہیں اللہ والے، ہمیں انہی سے تو سیکھنا ہے کہ کس طرح زندگیوں کو گزارنا ہے، کس طرح اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، کس طرح سے جو کہتے ہیں نا کہ عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کے بقا ہونا۔ تو یہ بقا کس طرح، یہ اس منزل پہ، اس مقام پہ کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ ہم آج یہی سیکھنے کے لیے یہاں حاضر و موجود ہیں۔ آج کی عورت کو بہت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ 10 محرم کی صبح آپ نے اپنے جوان سال فرزند کو کہا کہ جائیے اذان دیجئے، اور امام علی اکبر نے جا کے اذان دی۔ ابھی نماز بھی تمام نہیں ہوئی تھی کہ دشمن نے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ پہلے انصار، اس کے بعد آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے بیٹے، ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا گیا۔ تو آنکھیں کیوں نہ غمزدہ ہوں، دل پرنم انداز میں انہیں ہدیہ عقیدت کیوں نہ پیش کریں کہ جو نانا اتنے عظیم نانا کے اتنے عظیم نواسے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کربلا میں ہوا، اس داستان کو میں آپ ہم سب یاد کر رہے ہیں آج، کہ کس طرح سے پھر امتیاز آپا صحیح طور پہ میرے جذبات کی اور ہم سب کے جذبات کی ترجمانی کریں گی، منظر کشی کریں گی ان تمام واقعات کی۔ لیکن ہم سب نے امام علی مقام کی ذات سے بہت کچھ سیکھنا ہے کہ جب شہید بھی ہو رہے ہیں تو سجدے کی حالت میں ہو رہے ہیں، عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں، ورنہ کسی مائی کے لال میں اتنا دم نہیں تھا کہ امام کا اکیلا مقابلہ کرتا یا امام کو شہید کر دیتا۔ یہ تو اللہ چاہتا تھا ایسا، اور پھر آپ سجدے کی حالت میں بھی تھے۔ سلام تجھ پہ کہ گل کر کے اپنے گھر کے چراغ حسین دی ہے، زمانے کو روشنی تم نے۔ میں شگفتہ عمران سے ملتمس ہوں کہ ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ ہو سلام آپ پر، ہو سلام یا حسین، ہو سلام آپ پر، ہو سلام یا حسین۔
عقیدت کے محور حسین ابن حیدر، عقیدت کے محور حسین ابن حیدر، شہیدوں کے رہبر حسین ابن حیدر، شہیدوں کے رہبر حسین ابن حیدر، کرے دین حق کے لیے کربلا میں، کرے دین حق کے لیے کربلا میں، کرے دین حق کے لیے کربلا میں، فدا تن 72 حسین ابن حیدر، فدا تن 72 حسین ابن حیدر، السلام آپ پر ہو سلام یا حسین، سواری کرے دوش پر مصطفیٰ کے، سواری کرے دوش پر مصطفیٰ کے، سواری کرے دوش پر مصطفیٰ کے، ہے زہرا کے دلبر حسین ابن حیدر، ہے زہرا کے دلبر حسین ابن حیدر، شہیدوں کے رہبر حسین ابن حیدر، شہیدوں کے رہبر حسین ابن حیدر، السلام یا حسین، السلام یا حسین، یہ کہتے ہوئے آ گئے حضرت حر، یہ کہتے ہوئے آ گئے حضرت حر، یہ کہتے ہوئے آ گئے حضرت حر، بنا دو مقدر حسین ابن حیدر، بنا دو مقدر حسین ابن حیدر، شہیدوں کے رہبر حسین ابن حیدر، شہیدوں کے رہبر حسین ابن حیدر، السلام یا حسین، السلام یا حسین، قیامت میں بھی آپ کا قرب اقدس، قیامت میں بھی آپ کا قرب اقدس، قیامت میں بھی آپ کا قرب اقدس، مجھے ہو میسر حسین ابن حیدر، مجھے ہو میسر حسین ابن حیدر، شہیدوں کے رہبر حسین ابن حیدر، شہیدوں کے رہبر حسین ابن حیدر، السلام یا حسین، السلام یا حسین، نہ کیوں کر عطا ہو مجھے باغ جنت، نہ کیوں کر عطا ہو مجھے باغ جنت، نہ کیوں کر عطا ہو مجھے باغ جنت، سفارش کریں کر حسین ابن حیدر، سفارش کریں گر حسین ابن حیدر، شہیدوں کے رہبر حسین ابن حیدر، شہیدوں کے رہبر حسین ابن حیدر، السلام یا حسین، السلام یا حسین، ہو سلام آپ پر، ہو سلام یا حسین، عقیدت کے محور حسین ابن حیدر، عقیدت کے محور حسین ابن حیدر، شہیدوں کے رہبر حسین ابن حیدر، السلام
یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شگفتہ خوش رہیے. حسین، امام حسین، امام علی مقام کی بارگاہ میں یہ مجھ ناچیز کی جانب سے نذرانہ عقیدت ہے. حسین آپ کا کوئی کہاں مماثل ہے، مقام آپ سا کس کو یہاں پہ حاصل ہے، مقام آپ سا کس کو یہاں پہ حاصل ہے. اور امام سید الشہداء رسول کے فرزند، امام سید الشہداء رسول کے فرزند، جو ان سے بغض ہے رکھتی وہ سوچ باطل ہے، جو ان سے بغض ہے رکھتی وہ سوچ باطل ہے. اور حسین صبر و رضا کا ثبوت آپ کی ذات، حسین صبر و رضا کا ثبوت آپ کی ذات، یہ نام آپ کا باطل کی راہ میں حائل ہے. اور حسین راکب دوش نبی ہیں لال علی، حسین راکب دوش نبی ہیں لال علی. حسین سب کے ہیں، حسین سب کے ہیں، ہر ایک ان کا قائل ہے. حسین سب کے ہیں، ہر ایک ان کا قائل ہے. اور یہی ندا ہے جو کرب و بلا سے آتی ہے، یہی ندا ہے جو کرب و بلا سے آتی ہے. بلند حق کا ہے پرچم، حسین گھائل ہے، بلند حق کا ہے پرچم، حسین گھائل ہے. حسین آپ کا کوئی کہاں مماثل ہے، مقام آپ سا کب دوسروں کو حاصل ہے. فرزند رسول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالی شان میں سلام عقیدت پیش کر رہی ہیں محترمہ سعدیہ عزیر کاظمی. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں. خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں. لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، کہ کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں. اور لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، لکھا ہوا ہے لوح دل، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا.
تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، اور کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، کرے گا کون سامنا، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، کہ ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، میرے خیال و خواب میں حسین ہی حسین ہے، میرے خیال و خواب میں، میرے خیال و خواب میں حسین ہی حسین ہے، تو یقین میں گمان میں حسین سا کوئی نہیں، یقین میں گمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ ناظرین، یہ محفل ذکر حسین جاری و ساری رہے گی، اس بریک کے بعد بھی آپ ذکر الہی میں مشغول رہیے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محفل ذکر حسین آپ دیکھ رہے ہیں ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ بہت ہی قابل احترام، میں انہیں اپنی روحانی استاد کہتی ہوں، اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی عار محسوس نہیں ہوتا کہ جب مذہبی پروگرامز کی بات آتی ہے اور علم دین سیکھنا چاہتی ہوں تو ان کے جملے استعمال کرتی ہوں اور تھوڑی بہت تعریف مجھے بھی مل جایا کرتی ہے۔ اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے، بہت قابل احترام مذہبی اسکالر، مذہبی رہنما، امام علی مقام کے سفر شہادت، آپ کی ولادت سے شہادت تک کے فضائل و مناقب، اور پھر آپ کا سفر شہادت پہ اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار فرمائیں گی محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ، کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ میں کیو ٹی وی کی تمام انتظامیہ کو، شرکائے محفل کو،
اور ناظرین اور سامعین سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آج جو غم حسین میں اس محفل میں شریک ہو رہا ہے، اللہ رب العزت سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے، سب کو باطن کی روشنی عطا فرمائے۔ غور کریں تو سارا پرابلم لائٹ کا ہوتا ہے، ظاہراً چلی جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، بعین ہی باطن میں روشنی نہ ہو تو باطن میں اندھیرا رہتا ہے، اور باطن کی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ سراج منیر سے، اہل بیت اطہار کی محبت سے، غم حسین میں آنسو بہانے سے تھوڑی دل کی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ حمد و ثنا کا حقدار ہے وہ خدائے رب العزت، بے شک جو پاک ہے، جس نے اپنے جمال و انوار کو مظاہر کائنات میں عیاں کیا اور اہل بصیرت، اہل دل اور اہل محبت کو عرفان کامل عطا کیا۔ اربوں کھربوں درود و سلام میری ہر سانس کے ساتھ، میری ہر دھڑکن کے ساتھ رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی شمس الدحا آقا و مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے عاشقوں پر، بے شک جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا دیا۔ اور آج ہم غم حسین میں جمع ہوئے ہیں، یہ محفل ہے ذکر حسین کی، اور میں نے جس آیت مبارکہ سے آغاز کیا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں مگر تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو فلسفہ عطا کیا، جو سوچ اور جو فکر عطا کی کہ اللہ کی راہ میں جو جان دے دیتے ہیں وہ دائمی حیات کو پا لیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اسے ثابت کر کے دکھایا کہ فنا و بقا کے اصل میں معنی کیا ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورتی سے کہا، اسی کا ذکر جمیل کرنا، اسی کے رخ کی کتاب پڑھنا، اسی کا ذکر جمیل کرنا، اسی کے رخ کی کتاب پڑھنا، خیال سبت نبی جو آئے تو غم کا زندہ نصاب پڑھنا، خیال سبت نبی جو آئے تو غم کا زندہ نصاب پڑھنا، دیار کوفہ کے بام و در سے لپٹ کے روح علی بھی روئی، دیار کوفہ کے بام و در سے لپٹ کے روح علی بھی روئی، اگر ہیں آنکھیں تو بنت زہرا کا تم بھی حرف خطاب پڑھنا، اگر ہیں آنکھیں تو بنت زہرا کا تم بھی حرف خطاب پڑھنا۔ امام حسین علیہ السلام جگر گوشہ رسول، قائم اللیل، سائم الدہر، نواسہ رسول، ابن رسول، جگر گوشہ رسول۔ امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ آپ کے نانا سید الانبیاء، آپ کے بابا سید الاولیاء، آپ کی والدہ سیدۃ النساء، آپ کے بھائی سید الاصفیاء، اور آپ خود کون ہیں؟ سید الشہداء، امام حسین علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں اہل بیت اطہار کی شان بیان کی۔ وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کی زبان میں ہے، تو کہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کی زبان میں ہے۔ یہ کس کی تعریف ہے؟ یہ اہل رسول کی تعریف ہے، یہ اہل بیت اطہار کی تعریف ہے، جن کی تعریف میں آیات قرآنی گواہ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہیں تو آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین میری باغ کے دو پھول ہیں، کہیں آپ نے فرمایا تو کیا کہ بے شک جوانان جنت کے سردار ہیں، اور وہ حدیث مبارکہ تو کیا ہی بات ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ غور کیجئے تو پھول میں جمال اور کمال جڑ کا ہوتا ہے، بنیاد کا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک کہ میرے باغ کے پھول ہیں، اور یہ فرمان کہ حسین مجھ سے ہے،
کیا بتا رہا ہے کہ حسین میں جتنے کمالات پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مصطفیٰ کے کمالات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھول میں اپنا کچھ نہیں ہوتا، حسن ہے یا جمال ہے، کمال ہے تو اصل کا ہے. الحسین و منی یہ بتا رہا ہے کہ کمالات مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہو رہا ہے. اور جب بات آ جائے کربلا کے میدان کی تو بے شک یہ کربلا کا میدان قربانی اسماعیل کا تسلسل ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کا تسلسل ہے. اور کہیں یہ علماء نے اسے سیرت النبی کا ایک باب قرار دیا. میرے آقا علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس کہ اے محبوب آپ کی حفاظت اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کرتی ہے. یاد رکھیں کہ کوئی نیکی اس وقت بنتی ہے جب اسے نسبت مصطفیٰ کریم حاصل ہو جائے. نیکی نہیں ہو سکتی جب تک اسے نسبت مصطفیٰ حاصل نہ ہو. تو شہادت کا درجہ رتبہ بلند کیسے ہو جب تک نسبت مصطفیٰ حاصل نہ ہو. اللہ رب العزت نے اس کے لیے نواسہ رسول کا انتخاب کیا. شہادتوں کے ذکر آتے ہیں مگر شہادت کے بعد آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت عجیب منفرد انداز رکھتی ہے کہ ابھی بچے ہیں، ابھی آقا علیہ السلام کی گود میں ہیں تو شہادت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. کہیں جبریل امی کر رہے ہیں، کہیں میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی عطا کرتے ہوئے وہ ذکر کر رہے ہیں. بہرحال بات ہونی چاہیے آج تو اس شہادت کی غم حسین کی. 8 ذی الحج کو امام عالی مقام مکہ سے روانہ ہوتے ہیں. آپ غور کریں 8 ذی الحج کو آپ روانہ ہو رہے ہیں، 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں اجتماع مسلمین ہے مگر آپ مکہ پاک کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ اس سرزمین پر مسلمانوں کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. 8 ذی الحج کو آپ روانہ ہوتے ہیں، 2 محرم کو آپ کربلا میں خیمہ زن ہوتے ہیں، 3 محرم کو ابن سعد 4000 کا لشکر لے کر آتا ہے. اس سے پہلے ہر 1000 کے لشکر کے ساتھ موجود ہے. گویا آپ تصور میں لائیں 5000 کا لشکر کرب و بلا کی اس سرزمین پر موجود ہے اور ان کا نشانہ امام حسین علیہ السلام ہے. 7 محرم الاحرام کو اہل بیت اطہار پر پانی بند کر دیا گیا. جیسے کہ ابھی ندا نے بھی اس حوالے سے گوشت گزار کیا آپ لوگوں کے کہ 9 محرم الحرام کو ابن سعد باہر نکلا جنگ کے میدان میں، کربلا کے میدان میں، مگر امام عالی مقام نے 1 رات کی مہلت مانگی. یہ 1 رات کی مہلت جہاں اللہ کی عبادت کے لیے مانگی، وہاں رات کا وقت آیا تو چراغ گل کر دیے. اپنے رفقا کو، اہل بیت کو جمع کیا، فرمایا چراغ گل ہو گئے ہیں، جو جانا چاہتا ہے رات کے اندھیرے میں چلا جائے. مگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے وہ حواری نہیں ہیں. سلام ہو ان رفقا پر، سلام ہو اہل بیت اطہار پر جن میں سے کسی ایک فرد نے بھی جانا گوارا نہ کیا. 10 محرم الاحرام کی صبح علی اکبر کی اذان سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. سب جب جمع ہو جاتے ہیں، اہل کوفہ اور یزیدی لشکر جب جمع ہو جاتا ہے، امام عالی مقام خطبہ دیتے ہیں. اور وہ خطبہ کیا ہے؟ آپ اپنے فضائل بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھو میں کون ہوں، میں سید المرسلین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں اور میرے سوا اس وقت روئے زمین پر کوئی اور آقا علیہ السلام کا لخت جگر موجود نہیں. میں علی کا بیٹا ہوں، سیدت النساء کا جگر گوشہ ہوں. اور آپ جب بیان کرتے ہیں اہل کوفہ کے خطوط سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اے کوفہ والو تم نے مجھے خود بلایا اور اب جب میں آ گیا ہوں تو تمہاری تلواریں بے نیام ہو گئی ہیں. آپ کا خطبہ سن کر ہر پر لرزہ طاری ہو گیا. وہ اس لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ گیا، معافی مانگی اور اس کے بعد اہل کوفہ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اے کوفہ والو تمہارے سامنے کون سی ذات کھڑی ہے؟ یہ امام عالی مقام حسین علیہ السلام. بہرحال
کربلا کے میدان میں حق و باطل کا وہ معرکہ ہوا جس میں رفقا نے ایک ایک کر کے جانیں دے دی. اہل بیت اطہار کی باری آتی تو 6 ماہ کے علی اصغر بھی اپنی جان دے کر شہیدوں میں اپنا نام لکھتے ہیں. اون و محمد بھی اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. قاسم بن حسن آتے ہیں اور جب ان کا تڑپتا ہوا لاشا گرتا ہے امام حسین علیہ السلام دوڑ کر جاتے ہیں اور قاسم کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں. سوچئے، تصور میں لائیے کہ امام حسین علیہ السلام ایک ایک بھتیجے اور بھانجے کو اٹھا کر لاتے ہیں اور خیمے میں رکھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ علی اکبر نکلتے ہیں میدان میں. یہ جوان رانا امام حسین علیہ السلام کے لاڈلے، ایک نیزہ آ کر لگا تو آواز لگائی، ابا جان. امام حسین علیہ السلام دوڑ کر پہنچے، نیزہ نکالا علی اکبر سے تو خون کا فوارہ ابل پڑا. کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس وقت تک سر اور داڑھی کے کوئی ایک بال بھی سفید نہ تھا، مگر جب علی اکبر کو اٹھایا، اٹھا کر خیمے تک لائے تو سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تصور میں لائیے وہ لمحہ جب زمین و آسماں حیرت زدہ تھے. 3 دن کا بھوکا پیاسا شبیر ذوالجناح پہ سوار ہو کر میدان کربلا میں اترتا ہے تو ہزاروں تیروں اور تلواروں کا رخ ایک امام حسین علیہ السلام کی طرف. ہم بات کرتے ہیں دوش نبوت کے سوار کی، جنہیں میرے آقا نے کبھی کندھوں سے گرنے نہ دیا، سجدوں کو طویل کر دیا، مگر حسین کا گرنا گوارا نہ کیا. آج وہ ذوالجناح سے گر پڑے. وہ دن جس کا آغاز علی اکبر کی اذا سے ہوا تھا، اس دن کا اختتام امام حسین علیہ السلام کے سجدے سے ہوتا ہے. آواز آتی ہے، ارجعی الی ربک، اے حسین اپنے رب کی طرف لوٹ چلیے. حضور منتظر ہیں، سیدات النساء منتظر ہیں. ناظرین، حسینیت نام ہے حریت فکر کی، حسینیت نام ہے حق کا، حسینیت نام ہے اسلام کا، حسینیت نام ہے وفا کا. جب بھی کہیں مار کے حق و باطل ہو تو حسینیت نام ہے عزم اور ارادے کا، حق کی خاطر ڈٹ جانے کا، تن من دھن قربان کرنے کا. آج ہم سب منافق ہو چکے ہیں. غم حسین میں رونے والوں، غم حسین کا تقاضا یہ ہے کہ اس شریعت پر کار بند ہو جاؤ جس شریعت کے لیے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار نے اپنی جانوں کی قربانی دی. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی سچی محبت عطا کرے اور ان کے سیرت و کردار کی روشنی میں ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے کردار، اپنے احوال کو بدل سکیں. آمین. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. ناظرین، یہ محفل ذکر حسین جاری و ساری رہے گی. اس بریک کے بعد بھی آپ ذکر الہی میں مشغول رہیے گا. سلام تجھ پہ کہ گل کر کے اپنے گھر کے چراغ، حسین دی ہے زمانے کو روشنی تم نے. ناظرین، آپ دیکھ رہی ہیں محفل ذکر حسین اور میں ہوں سیدہ ندا نسیم کاظمی. پرنم انداز میں محترمہ سحر اعظم. مکمل کیسی فرضی مدحتی شبیر ہو جائیں، مکمل کیسی فرضی مدحتی شبیر ہو جائیں، مکمل کیسی فرضی مدحتی شبیر ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں
خوشبو کبھی زنجیر ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں خوشبو کبھی زنجیر ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں خوشبو کبھی زنجیر ہو جائے۔ حدیث منیت سے آگہی حاصل نہیں ورنہ، حدیث منیت سے آگہی حاصل نہیں ورنہ، زمانہ صورت حر پیروے شبیر ہو جائے، زمانہ صورت حر پیروے شبیر ہو جائے، مکمل کیسے فرض بدعت شبیر ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں خوشبو کبھی زنجیر ہو جائے۔ حسین بن علی یہ سوچ کر مقتل میں آئے ہیں، حسین بن علی یہ سوچ کر مقتل میں آئے ہیں، مکمل خواب ابراہیم کی تعبیر ہو جائے، مکمل خواب ابراہیم کی تعبیر ہو جائے، مکمل کیسے فرض مدحت شبیر ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں خوشبو کبھی زنجیر ہو جائے۔ ہم ایسے خوش عقیدہ لوگ صد راہ ہیں ورنہ، ہم ایسے خوش عقیدہ لوگ صد راہ ہیں ورنہ، زمانے میں یزیدی فکر عالمگیر ہو جائے، زمانے میں یزیدی فکر عالمگیر ہو جائے، مکمل کیسے فرض مدحت شبیر ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں خوشبو کبھی زنجیر ہو جائے۔ قبول چشمی پیغمبر جو یہ سید سخن ٹھہرے، قبول چشمی پیغمبر جو یہ سید سخن ٹھہرے، ملے پروانہ جنت میری تحریر ہو جائے، ملے پروانہ جنت میری تحریر ہو جائے، مکمل کیسے فرض مدحت شبیر ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں خوشبو کبھی زنجیر ہو جائے۔ اور جہاد زندگی میں حکمت حر نام ہے اس کا، جہاد زندگی میں حکمت حر نام ہے اس کا، وہ کوشش جس کے آگے سرنگوں تقدیر ہو جائے، وہ کوشش جس کے آگے سرنگوں تقدیر ہو جائے، مکمل کیسے فرض مدحت شبیر ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں خوشبو کبھی زنجیر ہو جائے۔
मुझे भी बख्श दीजिएगा अगर अनजान से सहवन कोई तकसीर हो जाए, अगर अनजान से सहवन कोई तकसीर हो जाए, मुकम्मल कैसे फर्ज़े मिदहते शबीर हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं खुशबू कभी जंजीर हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं खुशबू कभी जंजीर हो जाए। नाज़रीन, बहक़ी की एक हदीस के मुताबिक, उसके मफ़हूम के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद रिक़्क़ते क़ल्बी की तालीम दिया करते थे। सहाबा कराम आपके हुज़ूर हाज़िर होते और कुछ ने ये भी कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रोना नहीं आता, आंसू नहीं आ पाते। तो कहा अगर रोना नहीं आता तो कम से कम रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। और एक और हदीस का मफ़हूम आप की खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ कि सुनन बैहक़ी की ये भी हदीस है। सैयदना फ़ारूक़ आज़म की अगर मैं बात करूँ तो आप इतने जरी, आप कितने तवाना और कितने मज़बूत आसाब के आप मालिक हैं, लेकिन जब खशियत इलाही की बात आती है, जब खौफ की बात आती है, या जब गम वाली आयात आप तिलावत फरमाते, तो रिक़्क़ते क़ल्बी और खशियत इलाही का, आपकी रिक़्क़त क़ल्बी की कैफ़ियत का ये आलम हुआ करता कि आप बेहोश हो जाते, आप गिर पड़ते, और नाज़रीन यहाँ तक हुआ करता कि दो दिन गुजर जाते, लोग आपकी अयादत को आना शुरू हो जाते कि आप बीमार हैं, आपकी अयादत की जाए। तो ये जो अल्लाह वाले हैं, उनकी खशियत इलाही का, उनकी रिक़्क़त क़ल्बी का ये आलम हुआ करता है। और हम बात कर रहे हैं गम हुसैन की, और अगर गम हुसैन मनाया जाए, रसूल अल्लाह के नवासे को याद किया जाए, और फिर वो गम चेहरों से नज़र ना आए, और फिर वो गम महसूस ना हो, या ऐसी बात ना की जाए कि जिसमें गम झलके, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो गम कोई ना दे। आपके लिए, मेरी तमाम मनक़बत ख्वाह जो मनाक़िब पढ़ रही हैं यहाँ, उन सब के लिए और मेरे तमाम नाज़रीन के लिए मैं दुआगो हूँ कि गम कोई ना दे हमको सिवाय गम शब्बीर, और शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे। मोहतरमा हुरिया फ़हीम क़ादरी अपने पुरसोज़ अंदाज़ में हदिया अक़ीदत पेश करेंगे। सर बुलंदी की रिवायत सर कटाने से चली, सर बुलंदी की रिवायत सर कटाने से चली, सर बुलंदी की रिवायत सर कटाने से चली, नब्ज़े माँ तेरी नब्ज़ें डूब जाने से चली, नब्ज़े माँ या हुसैन, नब्ज़े माँ तेरी नब्ज़ें डूब जाने से चली, नजर दी जाही नहीं सब लगते जा भी कर दिए, नजर दी जाही नहीं सब लगते जा से चली, तेरे घराने से चली, रीत ये तुझ से चली,
چلی تو نے مانی ہی بدل ڈالے شکست و فتح کے تو نے مانی ہی بدل ڈالے شکست و فتح کے رسم ہستی اپنی ہستی کو مٹانے سے چلی رسم ہستی اپنی ہستی کو مٹانے سے چلی گھر سے تجھ کو کربلا کی سمت جاتا دیکھ کر گھر سے تجھ کو کربلا کی سمت جاتا دیکھ کر ابر اٹھا صحرا سے بجلی آشیانے سے اٹھی ابر اٹھا صحرا سے بجلی آشیانے سے چلی اور میں محمد کا غلام آل محمد کا غلام میں محمد کا گدا آل محمد کا غلام اپنی ہر تصویر سی آئینہ خانے سے چلی اپنی ہر تصویر سی آئینہ خانے سے چلی سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی نبض ایمان یا حسین نبض ایمان تیری نبضیں ڈوب جانے سے چلی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ولادت سے شہادت تک فضائل و مناقب کا ایک روشن باب ہے، جس کی اہمیت میں ہر دور میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور کیسے نہ ہو جبکہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ حضرت علی کے فرزند ہیں، آپ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، تو کیسے بیان میں کروں مدحت حسین کی، معراج شہادت ہے شہادت حسین کی، اور کیوں کر سناؤں میں تمہیں عرفاں حسین کا، حق گوئی عاجزی و شجاعت حسین کی، اور زہرا علی کے لال ہیں، ابن رسول ہیں، خود آیا تطہیر ہے عظمت حسین کی، اور دین کی بقا ہے آپ سے، اسلام آپ سے، اب جا کے سمجھ آئی حقیقت حسین کی، اور باطل کی دھمکیوں میں کہاں آئے تھے حسین، ڈٹ جانا حق کی راہ پہ فطرت حسین کی، اور ایک سجدہ شبیر ہے سجدوں کو جس پہ ناز، تیروں کے درمیاں ہے عبادت حسین کی، اور نیزے پہ سر ہے لب پہ تلاوت قرآن کی،
ششدر فلک ہے دیکھ کر ہمت حسین کی، اور فسق و فجور ظلم و ستم اب بھی ہے ندا، فسق و فجور ظلم و ستم اب بھی ہے ندا، اپنے زمان کو بھی ہے حاجت حسین کی، اپنے زمان کو بھی ہے حاجت حسین کی۔ سیدہ عنبر اشرف نذرانہ عقیدت پیش کر رہی ہیں۔ میرے حسین ہیں، 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 واقف شہ امم کی دعا سے حسین ہیں، واقف شہ امم کی دعا سے حسین ہیں، واقف شہ امم کی دعا سے حسین ہے، واقف شہ امم کی دعا سے حسین ہے، کربل میں یوں خدا کی رضا سے حسین ہے، کربل میں یوں خدا کی رضا سے حسین ہے، میرے حسین ہیں، 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 جس کی مثال تادم محشر نہ مل سکے، جس کی مثال تادم محشر نہ مل سکے، منسوب ہے سے کرب و بلا سے حسین ہے، منسوب ہے سے کرب و بلا سے حسین ہے، میرے حسین ہیں، 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 تا حشر اس پہ ناز کرے گی نماز بھی، تا حشر اس پہ ناز کرے گی نماز بھی، سجدے میں آج ایسی ادا سے حسین ہے، سجدے میں آج ایسی ادا سے حسین ہے، میرے حسین ہیں، 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 زہرا کے لال لخت جگر گوشہ علی، زہرا کے لال لخت جگر گوشہ علی، سرکار دو جہاں کے نواسے حسین ہے، سرکار دو جہاں کے نواسے حسین ہے، میرے حسین ہیں، 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 فرما دیا رسول خدا ہے حسین سے، فرما دیا رسول خدا ہے حسین سے، فرما دیا رسول خدا سے حسین ہے، فرما دیا رسول خدا سے حسین ہے، میرے حسین ہیں، 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 دشت بلا کی خاک بھی نوحہ گناہ ہوئی،
دریا بھی رو پڑا ہے کہ پیاسے حسین ہیں، دریا بھی رو پڑا ہے کہ پیاسے حسین ہیں، میرے 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 حسین ہیں، واقف شہ کی دعا سے حسین ہے، 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 کربل میں یوں خدا کی رضا سے حسین ہے، کربل میں یوں خدا کی رضا سے حسین ہے، میرے حسین ہے، میرے حسین ہے، میرے حسین ہے۔ ناظرین، آپ کی قربانی کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھی، آپ نے کوئی بادشاہت یا کوئی رتبہ و مقام حاصل نہیں کرنا تھا، بلکہ آپ نے جو قربانی دی وہ تو دین کے تحفظ کے لیے تھی، وہ تو الہی نظام کو بندگان خدا تک پہنچانے کے لیے تھی، وہ تو قرآن کی بالادستی کے لیے تھی، وہ تو شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے تھی، وہ تو ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے تھی اور مظلوم کو اس کا حق دلوانے کے لیے تھی۔ شہدائے کربلا کی محبت سے ہیں نثار، شہدائے کربلا کی محبت سے ہیں سرشار، ان پہ عقیدتوں کے سبھی پھول ہیں نثار، اور سیرت حسین کی ہے ندا نور کا مینار، لازم ہے کہ اپنائیں سبھی آپ کے افکار۔ محترمہ نورین فائز سلام عقیدت بحضور محافظ اسلام پاسبان شریعت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہی ہیں۔ پیارے آقا کے دونیں پیارے آقا کے دونیں ایک حسن ہے ایک حسین، ایک حسن ہے ایک حسین، خلد بری کی زیب و زین، خلد بری کی زیب و زین، ایک حسن ہے ایک حسین، ایک حسن ہے ایک حسین، کہتے ہیں یہ پاک رسول حسن حسین ہیں میرے پھول، کہتے ہیں یہ پاک رسول حسن حسین ہیں میرے پھول، پیارے نبی کے نور العین، پیارے نبی کے نور العین، ایک حسن ہے ایک حسین، ایک حسن ہے ایک حسین، پیارے آقا کے دونیں، پیارے آقا کے دونیں، ایک حسن ہے ایک حسین، ایک حسن ہے ایک حسین، دونوں سید مکہ ہیں، دونوں شاہ بطحا ہیں، دونوں سید مکہ ہیں، دونوں شاہ بطحا ہیں، دونوں کے ہی ہیں حرمین، دونوں کے ہی ہیں حرمین، ایک حسن ہے ایک حسین، ایک حسن ہے ایک حسین، پیارے آقا کے دونیں،
پیارے آقا کے دونیں، ایک حسن ہے ایک حسین، ایک حسن ہے ایک حسین، کہتے ہیں یہ پاک رسول حسن حسین ہیں میرے پھول، کہتے ہیں یہ پاک رسول حسن حسین ہیں میرے پھول، پیارے نبی کے نور العین، پیارے نبی کے نور العین، ایک حسن ہے ایک حسین، ایک حسن ہے ایک حسین، پیارے آقا کے دونیں، پیارے آقا کے دونیں، ایک حسن ہے ایک حسین، ایک حسن ہے ایک حسین، ایک حسن ہے ایک حسین۔ سبحان اللہ۔ حسین تیری طرح کوئی با کمال نہیں، حسین تیری طرح کوئی با کمال نہیں، تیری مثال نہیں، کوئی بھی مثال نہیں، تیری مثال نہیں، کوئی بھی مثال نہیں۔ ناظرین، آج ہم سب یہاں جتنی منقبت خواں موجود ہیں، میری ساتھی ثنا خواں، وہ سب نذرانہ عقیدت بحضور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہی ہیں، اور ہم پرنم سلام عقیدت پیش کر رہی ہیں ان تمام مستورات کو کہ جو صبر و رضا کا پیکر نظر آئیں، کہ جن کی استقامت کو ہم سب کا سلام ہو۔ آج اب میں جس منقبت خواں سے ریکویسٹڈ ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں، وہ بڑی قابل احترام ہیں اور ہم سب انہیں بہت عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ محترمہ تابندہ لاری صاحبہ منقبت بحضور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی۔ جب مابرائے فکر ہو رفعت حسین کی، جب مابرائے فکر ہو رفعت حسین کی، پھر کیا سمجھ سکے کوئی، پھر کیا سمجھ سکے کوئی عظمت حسین کی، پھر کیا سمجھ سکے کوئی عظمت حسین کی۔ دیکھو تو جان ہار گئے دشت کرب میں، دیکھو تو جان ہار گئے دشت کرب میں، سوچو تو ہے دلوں پہ، سوچو تو ہے دلوں پہ حکومت حسین کی، سوچو تو ہے دلوں پہ حکومت حسین کی۔ کرب و بلا کی خاک پہ وہ سجدہ کر گئے، کرب و بلا
کی خاک پہ وہ سجدہ کر گئے، تاریخ بن گئی ہے، تاریخ بن گئی ہے عبادت حسین کی، تاریخ بن گئی ہے عبادت حسین کی۔ بیت طلب نہ ہوگا یہاں پھر کوئی یزید، بیت طلب نہ ہوگا یہاں پھر کوئی یزید، دنیا اگر دنیا کرے جو دل سے، دنیا کرے جو دل سے، اطاعت حسین کی، دنیا کرے جو دل سے، اطاعت حسین کی۔ صبر و رضا کی آخری حد پہ ڈٹے رہے، صبر و رضا کی آخری حد پہ ڈٹے رہے، مظلومیت میں یہ تھی، مظلومیت میں یہ تھی سخاوت حسین کی، مظلومیت میں یہ تھی سخاوت حسین کی، تاریخ بن گئی ہے، تاریخ بن گئی ہے عبادت حسین کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، محرم الحرام 1439 ہجری کا محرم الحرام اپنے دامن میں شہدائے کربلا کا انقلابی پیغام لے کے گزر رہا ہے، اور یہ بات میں نے کئی دفعہ کہی بھی ہے کہ ہمیں اس پورے واقعے کو ہم نے سننا بھی ہے اور اس کی یاد بھی تازہ کرنی ہے، لیکن بہت سے پیغامات ہیں جو میرے آپ کے ہم سب کے لیے اس سفر شہادت میں پنہاں ہیں، تو مجھے آپ کو ہم سب کو ان پہ عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ تو کربلا ہمیں دینداری، شرافت، غیرت، حفاظت اسلام، عشق قرآن، جذبہ شہادت، حجاب کی پابندی، نماز کی اہمیت، سچ کی پیروی، صبر و شکر اور عبادت و ایثار کا عظیم درس دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام نیک اعمال پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہیں اسماعیل، اور اب یہاں موجود تمام ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام منقبت خواں کہ جنہوں نے غم حسین کی یاد تازہ کی، کہ جنہوں نے مناقب پیش کی حضور سیدنا امام حسین امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالی شان میں، وہ سب کھڑے ہو کے بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ سلام عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے سیدہ ندا نسیم کاظمی کو اس محفل مقدس سے، اس محفل ذکر حسین سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا
جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں ستم ہوئے اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں ستم ہوئے معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو بھائی بھتیجے بھانجے سب